والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور منفی سوچ کا غالب ہو جانا. تو پہلے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 لوگ جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان میں پہلے وہ لوگ ہیں جو بدشگونی بدفعلی نہیں لیتے، مثبت انداز میں جیتے ہیں، منفیات کی ان کے پاس جگہ نہیں ہے. دوسرا الذین لا یکتبون، جو اپنے جسموں کو داغتے نہیں گرم چیز سے، آگ سے، انگار سے. ایسا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، آج بھی دیہات وغیرہ میں ہوتا ہوگا کہ زخم ہو جائے اور اس میں زہر آنے کا اندیشہ ہو یا زخم کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو اس کے جراثیم کو مارنے کے لیے زخم جو سوکھ نہیں رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے گرم لوہے سے یا انگارے سے داغ دیا جاتا، اس سے زخم رک جاتا. اور بعض جگہ بلا وجہ یہ کام کیا جاتا ہے نشانی کے طور پر جانوروں کے ساتھ، اور حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ بھی دنیا کے کئی حصوں میں نشانی کے طور پر یا روایتی طور پر یہ کام کیا جاتا ہے. یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی توہین ہے. جانوروں کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس پہ تکلیف ہے اور اللہ کی خلقت کو بگاڑنا ہے، عیب لگانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں دوسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے جسموں کو داغتے ہیں. اور تیسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ الذین لا یسترقون، جو اپنے آپ پر دم نہیں کرواتے. یہاں پر ناجائز دم کی بات نہیں ہے. جو دم ناجائز ہے وہ تو ناجائز ہی ہے، یعنی غیر شرعی الفاظ کے ذریعے کوئی پھونک مار رہا ہے، کچھ منتر وغیرہ پڑھ کر کے پھونک مار رہا ہے. آج کل ہمارے سماج میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں کہ عملیات کے نام پر دم کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں روحانی. اور پوچھا جائے کہ آپ کا علاج کا طریقہ کیا ہے، کہیں گے کہ ہمارا عملیات ہے. کیا عملیات ہیں آپ کے؟ رات میں اتنی دیر بیٹھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، اتنے بار پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، صبح میں ان الفاظ. اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام میں قرآن ہے اور حدیث ہے، اور دم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، یا قرآن کے کچھ حصے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی کچھ چیزیں ہیں. لیکن اس کو خاص ایک فن بنا لینا اور اس کی گہرائی میں اترتے جانا اور ایک ایک آیت کو خاص کر لینا کہ اس کو اتنے بار پڑھا جائے، رات میں اتنی دیر اس کا عمل کیا جائے، تو یہ ایسی چیزیں جو انسان کو بہت آسانی سے شیاطین کے چنگل میں پھنسا سکتی ہے، اور انسان اس سے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. اور اس کے ذریعے آدمی بہت سارے فتنوں میں پڑے گا، دنیا کے، مال کے، اور بھی بہت سے فتنوں میں. لہٰذا رقیہ کا بہت سادہ اور سیدھا انداز ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، اس سے شفا کی امید کیجیے اللہ سے، سورہ فلق پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، دم پہ. لیکن لوگوں نے اس کو ایک بہت بڑا فلسفہ بنا دیا کہ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، یہ آسان نہیں، یہ بہت مشکل ہے. اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو ذریعے دم کرتے تھے، دوسری تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ جائز دم بھی نہیں کرواتے، گرچہ کہ وہ جائز ہے، دوسروں کے ذریعے اپنے آپ پر پڑھواتے نہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، گرچہ کہ یہ جائز ہے. تو یہ تین صفات جن کے پاس ہوں گے وہ انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو یہاں پر اہل علم نے کہا کہ رقیہ اپنے آپ پر پڑھ لینا جائز ہے، کسی کو پڑھ کر کسی کو دم کرنا یہ بھی جائز ہے، اچھی بات ہے، اور خود پر پڑھوا لینا یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھواتا، خود پڑھ رہا ہے یا دوسروں کو پڑھ رہا ہے، لیکن اپنے آپ پر جب آفت آئی تو وہ دوسروں کے ذریعے دم نہیں کروا رہا ہے، تو ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. حکمت یہ معلوم ہوتی ہے اس کے اندر کہ یہ کمال توکل ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آگ لگائی گئی، آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی، مہینوں مہینے تک ایندھن جمع کیا جلانے کے لیے، لکڑیاں جمع کی، تیل جمع کیا، اور ایک عرصے کے بعد آگ لگائی گئی. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے منجنیق تیار کی گئی کہ اس میں بیٹھا کر کے آپ کو آگ میں پھینکے، کہ بہت اونچی اور بہت بڑی آگ تھی، بہت خطرناک آگ تھی. آپ کے پاس ہواؤں کا فرشتہ آیا،
اور پوچھا کہ آپ کہیں اس آگ کو میں بجھا دوں، کیونکہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا کہ ابراہیم کائنات کا سب سے افضل آدمی، اللہ کا پیغمبر رسول، آگ میں ہماری نگاہوں کے سامنے پھینک دیا جائے۔ آپ نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کہا۔ یہ کمال توکل ہے۔ فرشتہ یہ ظاہری اسباب میں سے نہیں ہے، یہ غیبی اسباب میں سے، وہ اللہ کے معمور فرشتے ہیں، ان کی مدد اللہ کی مدد کہلائے گی، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر دوسرا فرشتہ ہے بارش کا، اس نے کہا کہ آپ پہلے تو بارش برسا دو، یہ پوری آگ کو ٹھنڈی کر دو، کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حتیٰ کہ جبرائیل بھی آپ کے پاس آئے تب بھی یہی کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اسی طرح وہ حبشہ خاتون کا واقعہ میں نے کل ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی اور کہا کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے، اور انہیں یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دے یا اللہ سے درخواست کر دے تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بہن کیا تمہیں یہ نہیں پسند کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے اور تم اس بیماری پر صبر کرتے رہو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی بنا دے۔ وہ خوش ہو گئی اور کہا کہ تب رہنے دیجیے، لیکن یہ دعا کیجیے کہ مجھ سے جو بے پردگی ہوتی ہے مرگی کی بیماری کے دورانیے میں، وہ بے پردگی ہو جائے، اس کا کوئی حل ہو جائے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام پر بھی بہت ساری بیماریاں آئیں، مجھے نہیں ملا کہ انہوں نے کوئی علاج کرایا ہو سکتا ہے کرایا ہو، روایتیں ہوں، لیکن علاج جائز ہے۔ اب علماء نے کہا کہ کیا یہ واجب ہے؟ اس میں دو اقوال ہیں، علاج واجب ہے یا نہیں۔ علاج یہ تو ضرورت ہے اور اس کی رخصت ہے، اس کی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی نسخے بتائے، کئی چیزیں بتائی، الگ الگ بیماریوں کے لیے الگ الگ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت دیا۔ تو کمال توکل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر دم نہ کروائے، گرچہ کہ یہ جائز ہے۔ تو ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ 70,000 ہی جائیں گے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 70,000 لفظ کثرت ہے، 70,000 بول کر کے بہت سارے لوگ مراد دیے جاتے ہیں، اس میں صرف 70,000 ہی گنتی مراد نہیں ہے۔ عربی زبان میں 70,000 کی کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، میں نے کہا لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، ویسے ہی 70,000 لوگ عربی میں لفظ کثرت۔ اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ 70,000 لوگ تو جنت میں جائیں گے ہی، اور پھر یہ 70,000 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ کے حکم سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ لوگ سفارش کر کے اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ بنائیں گے۔ ایک ایک آدمی 70,000 کے لیے سفارش کرے گا، ایسی باتیں اہل علم نے کہی ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے رقیہ کے سلسلے میں جو آدمی رقیہ کر رہا ہے اس کو بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر بڑے فتنے ہیں۔ رقیہ کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ جس پر دم کر رہا ہے اس کو بھلے نصیحت کرے کہ بھائی آپ خود اپنے آپ پر دم کیجیے، یہ سب سے مؤثر چیز ہے، اور وہ اللہ کا خوف دل میں بٹھائے، اور جب دم کر رہا ہے تو پورے اخلاص کے ساتھ، پورے ڈر کے ساتھ اللہ سے التجا کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے کہ پروردگارہ اس کو شفا دے دے، اس کو گمراہی سے بچا۔ اور یہ چیز بہت اچھی ہے آج کل کے زمانے میں، کیونکہ لوگ پریشانیوں سے بے چین ہو کر، پریشان ہو کر ایسے لوگوں کا رخ کر لیتے ہیں جو شرک یا علاج کرتے ہیں یا جادوئی علاج کرتے ہیں، اور اس میں ان کا بڑا خسارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی کسی جادوگر کاہن کے پاس آتا ہے اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر یقین کرتا ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، شریعت کا انکار کر دیا، اس نے کفریہ کام کیا۔ دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، کہ جو آدمی کسی کاہن جادوگر کے پاس بس آ جائے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص دم کر رہا ہے تو اس کا کام اچھا کام ہے، لیکن یہ کام بالکل ویسے ہی ہے، بالکل یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی بدمخی صدقہ کر رہا ہو۔ تو اس کو اس سلسلے میں بہت محتاط طریقے سے رہنا چاہیے، اور صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہتے ہوئے اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلاؤں سے، آفتوں سے،
شیاطین کے مس سے، جنات کی شرانگیزیوں سے محفوظ رکھے۔